آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو رومال کا یہ عمامہ باندھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر بہت سارے میرے ملنے والے جاننے والے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب یہ رومال آپ کیسے باندھ لیتے ہیں؟ ہمیں تو باندھنا نہیں آتا، ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی اس کا طریقہ سکھائیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلو چاہنے والوں کو یہ بھی ایک طریقہ سکھا دیتے ہیں، کیونکہ عمامہ اور سر پر کپڑا رکھنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کا مسلمان اس چیز سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں اتنا شعور آ جائے کہ سر پہ ٹوپی، رومال، عمامہ شریف سجانا چاہیے، تو ہمیں مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، علماء کے فتویٰ جات اس بارے میں موجود ہیں۔ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے اس پر تو نماز پڑھنے کو بہت سارے علماء نے ناجائز کہا ہے، کیونکہ وہ ٹوپی جو ہے وہ پہن کر ہم اپنے کسی برادری یا کسی فنکشن، شادی اور کسی تقریب میں وہ پہن کر جانے کو ہم عیب سمجھتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ یہ ٹوپی پہن کر آ گیا۔ اور وہ ٹوپی جو پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ مسجد کی نہ ہو، اگر کسی کے گھر میں ہو اور وہ پہن کر باہر جائے تو عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ مسجد کی ٹوپی لے کے آ گئے ہو، چاہے اس کی اپنی بھی ہو۔ تو اس طرح کی جو چیز ہے، جو بندہ خود اپنے دوستوں میں اور اپنی برادری میں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس پہن کر جانے کو پسند نہ کرتا ہو، وہ چیز پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ پہن کر ہم نماز جیسی جو تمام عبادتوں کی صدر عبادت ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر نماز پڑھیں، تو یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ بارگاہ الہی میں انسان کو اس انداز سے حاضر ہونا چاہیے کہ باوقار طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور پورے آداب کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کل تو مسجد میں بھی کپڑے کی ٹوپیوں کا بھی انتظام ہو گیا ہے، لہٰذا ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احسن طریقہ ہے۔ لیکن اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی عادت بنائیں، گھر سے اپنے ٹوپی، رومال، عمامہ باندھ کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، دوسرے کو بھی دیکھ کر شوق پیدا ہو۔ تو لہٰذا یہ رومال کا باندھنا، بہت سارے لوگ رومال باندھنے کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے ٹوپی پہننے کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے عمامہ شریف باندھنے کو پسند کرتے ہیں۔ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی انسان کرے، مقصد ایک ہی ہے کہ انسان باوقار طریقے سے زندگی گزارے اور اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ اور ہر وقت سر پہ ٹوپی، رومال، عمامہ رکھنا یہ تو بہت ہی انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایسی بیماریوں سے انسان کا بچاؤ ہوتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ زیادہ تر آپ کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ آپ کے سر پر عمامہ شریف ہوتا تھا۔ بہت مقصد کہ ایسی حالت میں آپ نے عمامہ شریف نہیں باندھا کہ بہت کم یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے ایک آدھ دفعہ پوری زندگی میں ننگے سر نماز پڑھی ہو، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ شوق ہے شروع سے کہ میں سر پہ ٹوپی کے ساتھ رومال باندھتا ہوں، اور میرے جو استاد مکرم تھے حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب سلسلہ قادری کے بہت بڑے پیر و مرشد بھی تھے، ایک اعلیٰ ترین مدرس بھی تھے، اور ایک احسن اور جس کو کہتے ہیں کہ پائے کے مدرسے کے محتمم بھی تھے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ساری خوبیوں کو جمع کیا تھا، اور اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے رمضان المبارک کا، اور اتنی عمر ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے تراویح میں اپنے مصلے کو ناغہ نہیں کیا، ہر سال مسلسل وہ اپنا مصلی بھی سناتے تھے، اور اتنی عمر کے باوجود آپ 17 قاری بھی تھے، شبینوں میں بھی آپ کو مدعو کیا جاتا تھا، اور امتحانات مدارس کے ان کے اندر بھی آپ کو مدعو کیا جاتا تھا۔ تو ایک شخصیت میں بہت ساری خوبیاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی تھیں۔ تو وہ میرے استاد مکرم وہ بھی رومال باندھتے تھے، ان کو دیکھ کر بھی مجھے جو ہے کافی شوق ہوا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ جس نے مجھ سے یہ سوال کیا اس کے اس سوال کو میں داد دیتا ہوں۔ اس طرح کا شوق ہمیں ہونا چاہیے کہ سر پہ ٹوپی رکھنے کا شوق، رومال باندھنے کا شوق، عمامہ باندھنے کا شوق، یہ چیزیں آج ہم سے گویا کہ نادر ہوتی جا رہی ہیں اور نایاب ہو رہی ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کے فوائد سامعین بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ رومال جو ہے یہ اتار کر ایک دفعہ آپ کے سامنے باندھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو شوق رکھتے ہیں وہ اس طریقے کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، خود بھی اس پر کوشش کریں اس کو سیکھنے کی، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ تو لہٰذا آپ اس طرح اس کو کر کے یوں کر لیں، اور اس طریقے سے یہاں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح رول کیسے بنائیں، رول نہیں بنتا ان سے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا، اس طریقے کو کر کے یوں جب آپ کریں گے تو ایک بہترین قسم کا رول بھی بن جائے گا، اور رومال عمامہ شریف کی شکل میں آپ کے سر پر سج جائے گا۔ تو یہ سامعین طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی باریکی کی بات نہیں ہے جو کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو اس کی بہترین جزا دے جن کو یہ شوق پیدا ہوا، مجھے دیکھ کر ہوا یا ویسے ہوا جیسے بھی، لیکن اس کو ایک سنت عمل سمجھ کر، ایک اسلام کا ترہ امتیاز سمجھ کر آپ اس کو اپنائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ ہر وقت کا اجر ہے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور آپ کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی اس سے جو ہے وہ شوق اور ذوق سے اس کو اپنائیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ اسلامی شعار ہمیں اپنانے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں